اس نعمت عافیت پہ جتنی بھی ہم شکر گزاری کریں کم ہے. اور دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے، یہ آزمائشوں کا گھر ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر، اس کائنات میں کچھ لوگوں سے اس نعمت عافیت کو چھین کر انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. کیونکہ زندگی ایگزام ہے، زندگی امتحان ہے. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے توکل کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت بہت سارے اپنے بندوں سے وقتی طور پر، عارضی طور پر یا کسی سے دائمی طور پر اس نعمت عافیت کو لے لیتا ہے اور بطور آزمائش انہیں امتحانات میں مبتلا کرتا ہے اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جن کی زندگیوں میں آزمائشیں ہیں، جن کی زندگیوں میں امتحانات ہیں، جن کی زندگیوں میں مصیبتیں ہیں، دو باتیں ان کے لیے، دو بہت بڑی بشارتیں ہیں ان کے لیے. پہلی بشارت کیا؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو اور تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، تم صاحب ایمان ہو، تمہاری زندگی میں تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو، وہ بیماری ہو، وہ غربت ہو، وہ فقر و فاقہ ہو، وہ رنج و غم ہو، وہ دکھ درد ہو، مصیبت کسی بھی شکل میں آئی ہوئی ہو، پہلی بشارت تمہارے لیے یہ ہے، جو مصیبت زدہ اہل ایمان ہے ان کے لیے شریعت کہتی ہے، یہ علامت ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے نزدیک محبوب اور پیارے ہو. اور اللہ نے تمہیں مصیبت میں اس لیے مبتلا کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا خیر چاہا ہے، تمہارا بھلا چاہا. بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. جس بندے کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کی زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے، اللہ انہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کچھ مصیبتوں، آزمائشوں اور امتحانات سے ضرور گزارتا ہے. سمجھ جاؤ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نزدیک تم کچھ وزن رکھتے ہو. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اسے پاک کر دیتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ مصیبتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، ٹینشنوں کے ذریعے اللہ اسی دنیا میں اسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے، اور اپنے پاس اسے بلاتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف کر کے پاکیزہ حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے مومن کے لیے. اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، اس کی زندگی میں آنے والی آزمائشیں دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آئی ہے، یا تو پھر اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. دونوں میں سے ایک بات، یا تو مصیبت گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آئی ہے، یا پھر جنت الفردوس میں آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ہر مومن کی زندگی میں آنے والی مصیبت کا ماحصل یہی ہے. یہ پہلی بشارت ہے کہ جن اہل ایمان کی زندگی میں مشکل مراحل آتے ہیں، وہ علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر چاہا ہے، ان کے ساتھ بھلا چاہا.